السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس بائی منال مہر. اور بتانا یہ تھا کہ آج کی جو قسط ہے وہ تقریباً 5 بجے سے جو ہے ریڈی تھی، لیکن پی ڈی ایف نے اتنا زیادہ تنگ کیا ہے کہ پی ڈی ایف کریٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. میں نے رسک لے کر ایک مختلف میتھڈ سے جو ہے نا پی ڈی ایف بنائی ہے. چھوٹے چھوٹے پارٹس کر کے ان کو ایڈٹ کیا ہے. اور آج کی قسط جو ہے تقریباً 5,000 ورڈز پر مشتمل ہے، تو شارٹ کوئی نہ کہے. 700 سبسکرائبر ڈن کر دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس بائی منال مہر. سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اور آج جو ہے قسط جو ہے اچھی خاصی لانگ ہے، تقریباً 5000 ورڈز ہیں. اور پی ڈی ایف کریٹ کرنے میں مجھے کوئی 3 سے 4 گھنٹے لگے. میں نے کوئی 5 بجے کی جو ہے نا ایپیسوڈ ڈن کی ہوئی ہے، لیکن پی ڈی ایف نہیں بن رہی اس کی. پتہ نہیں کیا ہی مسئلہ ہے. جس ایپ کو میں یوز کر رہی ہوں آج بالکل چل نہیں رہی، پی ڈی ایف کریٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. اب میں نے جس میتھڈ کو یوز کیا ہے، لاسٹ ٹائم میں نے اس میتھڈ کو یوز کر کے جب ریکارڈنگ کی تھی تو اس میتھڈ کو یوز تو بالکل بلینک اسکرین آئی تھی اور جسٹ وائس اوور تھا. تو لیکن میں اب دوبارہ رسک لے کر جو ہے نا اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے جو ہے ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوں. تو سب سے گزارش ہے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور 700 سبسکرائبر ڈن کر دیجیے گا. اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی. تو آئیے بنا دیری کیے ہم لوگ کی اسٹریٹ کرتے ہیں. تاثیر چاند سیزن 2 آف خمار جنون، تحریر منال مہر، قسط نمبر 131 پارٹ 1. معاف کرنا اے دل، یہ کیسی خطا کر بیٹھے، تجھے بے وفا کے حوالے کر بیٹھے. سوچا نہ تھا کہ وہ اس قدر عزیز ہوگا، اسے کھو کر جانا ہم کل کائنات کو کھو بیٹھے. اس قلم منال مہر. دانین بستر پر سر گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھی تھی. آنکھیں ویران تھیں، جیسے سارے رنگ ان آنکھوں سے کھینچ لیے گئے ہوں. زندگی بے رنگ سی لگنے لگی تھی. رو رو کر اب آنسو بھی خشک ہو چکے تھے. اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جس پر لگی مہندی کا رنگ زائل پڑتا بالکل ختم ہو چکا تھا. ہتھیلی پر لکھا الہام کا نام کب سے مٹ چکا تھا، اور شاید دانین کا نام بھی اس کی زندگی سے مٹ جائے. اس نے کرب سے سوچا. مہندی والے دن کا واقعہ یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگ اٹھی تھیں. حجاب مجھ سے ڈیل کر لو اور مجھے نین کا چہرہ دیکھنے دو. الہام حجاب کی طرف دیکھتا ہوا بے چینی سے بولا. جی نہیں، اب تو آپ کو کل کا ویٹ کرنا ہوگا. ویسے دانی آج بے حد پیاری لگ رہی ہے. حجاب اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے بولی. ظالم، کبھی بائی کے بارے میں نہ سوچنا، الہام منہ بنا کر بولا. لڑکیوں کا قہقہ ماحول کو زعفران بنا گیا. ان کی نوک جھونک پر دانین کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان تھی. ویسے الہام بائی، دانی کی مہندی کا رنگ خوب چڑھا ہے. لگتا ہے آپ خاصے فدا ہیں ہماری بنوں پر. عروج دانین کے ہاتھ الہام کے سامنے لہرا کر بولی. آپ فدا ہونے کی بات کر رہی ہیں، ہم تو دیوانے ہیں آپ کی دوست کے. الہام چہرے پر بھرپور مسکراہٹ لاتا ہوا بولا. اوہ! سب لڑکیوں نے اونچی آواز میں شور مچاتے دانین کو چھیڑا. دانین جھینک کر خود میں سمٹ گئی. نین، تمہارے ہاتھ پر میرے نام کی مہندی خوب کھلی ہے، اسے کبھی پھیکا نہ پڑنے دینا. بالکل ہماری محبت کی طرح، جو کبھی پھیکی نہیں پڑ سکتی. سب کو اپنی باتوں میں مصروف دیکھ کر الہام دانین کا ہاتھ تھامتا اس کی ہتھیلی پر بنے نقش و نگار پر انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا. اس کی جسارت پر دانین کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی.
کھٹکے کی آواز پر اس کا خوابوں کا محل چکنا چور ہوا اور وہ حقیقی دنیا کی تلخ حقیقت میں واپس لوٹی تھی۔ یہ تلخ حقیقت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کی سانس گھٹنے لگی تھی، ان کے رشتے کو نظر کھا گئی تھی۔ میری گڑیا یہاں اکیلی بیٹھی ہے، نیچے چلو، سب کے ساتھ بیٹھو، سب ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ ایسے اکیلے اکیلے رہو گی تو بے فضول سوچیں تمہیں گھیرے رکھیں گی۔ میرو اس کے بال سنوارتی ہوئی بولی، میرا من نہیں ہے، دل میں عجیب سی بے چینی ہے۔ وہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی بولی، اپنے بھائی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤ گی؟ میرو نے ذہن میں پلان ترتیب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ دانین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم پھوپھو بننے والی ہو۔ میرو کی بات سن کر وہ پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سمجھ آنے پر ہلکا سا مسکرائی۔ سچ ماما، حجاب بھابی؟ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کھول سے باہر آئی تھی۔ وہ سچ میں حازم اور حجاب کے لیے خوش تھی۔ سچ میری جان، پر ایک پرابلم ہے۔ میرو اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، کیسی پرابلم ماما؟ دانین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ حجاب اور حازم میں ناراضگی چل رہی ہے اور حجاب گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ حازم کو ابھی تک یہ نیوز نہیں جانتا۔ ہم نے حازم کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے تاکہ وہ حجاب سے معافی مانگے اور اسے جا کر منا لے۔ میرو نے اس کا اور الہام کا ذکر کیے بغیر اسے ساری روایات سنائی تھی۔ جب تک الہام خود نہ آتا وہ فی الحال اس کا ذکر کر کے دانین کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حجاب بھابی حازم بھائی سے ناراض کیوں ہے؟ کیا ناراضگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ ایسا کیوں ماما؟ دانین بولتے بولتے رکی۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا۔ میرو اس کے سوالات پر نظریں چرا کر رہ گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ حازم صرف اس کا بھائی بن کر ان حالات کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں میری اور الہام کی وجہ سے تو یہ سب نہیں ہوا؟ الہام کے ذکر پر اسے تکلیف ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ حازم نے الہام کے کیے کی سزا حجاب کو دی ہے۔ میرو نے اسبات میں سر ہلاتے اس کے شک کی تصدیق کی تھی۔ ماما، میری وجہ سے یہ سب کیا ہو گیا؟ حازم بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دانین کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، ایک اور الزام کی حقدار ٹھہری تھی۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے بھائی بھابھی کی زندگی بکھر سی گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، خود کو الزام دینا چھوڑ دو۔ یہ سب حازم نے خراب کیا ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ تم بس میرا ساتھ دو، آج دیکھنا کیسے اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ میرو اسے اٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ دانین اسبات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ آ گئی۔ سب گھر والے لاؤنج میں موجود تھے۔ یزدان اور میرو انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کر چکے تھے، سوائے حازم کے، جو صبح کا نکلا ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرو کے ساتھ دانین کو آتا دیکھ کر سب کے چہروں پر مسکان کھلی تھی۔ خوبصورت نقوش پر اس وقت انتہائی سنجیدگی تھی۔ سفید دودھیا رنگت پلاہٹ کا شکار تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ فرشتے نے اٹھ کر اسے گلے لگاتے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ دانین مسکرا بھی نہ سکی۔ فرشتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا گئی۔ دانین اس وقت سب کے ساتھ موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھی، ذہن مختلف سوچوں میں جکڑا ہوا تھا۔
وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ ہاتھوں میں موجود الہام کی گفٹ کی گئی انگوٹھی نے نئے سرے سے اس کے زخموں کے تار چھیڑے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہتا اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ سب ویسے تو باتوں میں مصروف تھے مگر ان کا دھیان اسی پر تھا۔ ایک حادثے کے بعد وہ اسے لے کر بے حد ٹچی ہو چکے تھے۔ سب اس وقت حازم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ باسل ابھی کچھ ٹائم پہلے گھر آیا تھا۔ وہ کمرے سے فریش ہوتا لاؤنج میں ہی آ گیا۔ دانی، میری شہزادی، یہاں بابا کے پاس آ کر بیٹھو۔ کتنے دن ہو گئے ہیں بابا اور دانی نے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ یزدان نے بے چینی سے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ دانین اپنے آنسو صاف کرتی یزدان کے قریب بیٹھ گئی۔ یزدان نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دانین اپنا چہرہ بھی اس کے کندھے میں چھپا گئی تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ حازم کو آتا دیکھ کر سب الرٹ ہوئے تھے۔ مبارک ہو میرو، اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری دکھائی ہے۔ سب سے پہلے عزوہ اٹھتی میرو کے منہ میں مٹھائی ڈالتی ہوئی بولی۔ عزوہ کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ بآسانی اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ سب کو ایک ساتھ لاؤنج میں موجود دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے مگر پھر وہ سر جھٹکتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ عزوہ کی آواز سن کر اس کے قدموں کی رفتار میں سستی آئی تھی۔ اسے جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ صبح تک تو گھر کا ماحول بے حد سنجیدہ تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو عزوہ، اللہ ہمارے بچوں کی خوشی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، میرو بھی جواباً اسی لہجے میں بولی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حازم سے جب رہا نہ گیا تو اسی جانب آ گیا۔ گھر میں کیسے حالات چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ سب سوجھ رہا ہے؟ حازم ان پر طنز کے تیر پھینکتا ہوا بولا۔ تمیز سے حازم، اپنی زبان پر بند باندھو۔ ابھی ہم نے تمہیں اتنی چھوٹ نہیں دی کہ تم بڑوں سے بد زبانی کرو۔ یزدان کا لہجہ تنبیہ تھا۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آخر آپ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ حازم سے جب رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا۔ تم سے مطلب، جاؤ جہاں سارا دن خوار ہو کے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ جتنا تم ہمیں ذلیل کروا چکے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ میرو خفا انداز میں بولتی رخ موڑ گئی۔ آپ لوگوں کو میرا رویہ غلط لگ رہا ہے مگر اس کے بھائی کا کیا جو گھر آ کر میری بہن کو تکلیف دے کر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے۔ حازم کی کنپٹی سلگ اٹھی تھی۔ اور تمہاری وجہ سے جو ان کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے اس کا کیا؟ حجاب کا کیا قصور ہے ان سب میں؟ یہ قصور ہے اس کا کہ وہ الہام کی بہن ہے۔ تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے۔ ایک تو غلطی کی اسے گھر سے نکالا اور اوپر سے ڈٹھائی سے اس غلطی پر قائم ہو۔ جھک جاؤ گے تو تمہارا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ میرو کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے۔ حازم لب بھینچ کر بولا۔ حجاب کے یوں بغیر بتائے گھر چھوڑنے والی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اپنے رویے کا اندازہ تو تھا مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ ایک دو دنوں تک اسے واپس لے کر آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے بغیر اس کا اپنا دل کہاں لگ رہا تھا؟ ضمیر الگ جھنجھوڑ رہا تھا۔
مگر گھر والوں کے سامنے اس نے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا۔ تم نے تو کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، اسے گھر چھوڑ کر جانے پر بھی تمہاری حرکتوں نے مجبور کیا ہے۔ یزدان سر جھٹکتا ہوا بولا۔ ماحول ایک بار پھر سوگوار سا ہو گیا تھا۔ سب نے مل کر بھرپور کوشش کی تھی کہ گھر کا ماحول بہتر بنا سکیں، مگر شاید خوشیاں ان کے گھر کو راس نہیں آ رہی تھیں۔ ماما، آپ لوگوں نے مجھے تو مبارکباد دی ہی نہیں اور نہ مجھے مٹھائی کھلائی۔ آخر میں اکلوتی پھپھو ہوں۔ لڑائی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر دانین یزدان کے نزدیک سے اٹھتی میرو کے نزدیک آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ مبارک ہو میری شہزادی کو، میرو مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی بولی۔ حازم نے حیرانگی سے دانین کو وہاں دیکھا۔ وہ تو بحث میں اتنا مصروف تھا کہ اس کی موجودگی محسوس ہی نہ کر سکا۔ جھٹکا تو اسے اس بات پر بھی لگا تھا کہ کیا یہاں باسل اور پارسا کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں، اس بات کو تو 3 ماہ گزر چکے تھے، یعنی یہاں بات حجاب کی ہو رہی تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دانین میرا بچہ، کس کی بات کر رہی ہو آپ؟ حازم کے لہجے میں خود بخود نرمی سی گھل گئی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی بھائی، آپ نے حجاب بھابھی کا دل دکھایا ہے۔ کبھی بات نہیں کروں گی، بہتر ہے آپ مجھ سے مخاطب مت ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ حازم کو اس کے لہجے پر تکلیف سی ہوئی، یعنی دانین کو بھی اس کے خلاف کر دیا گیا تھا۔ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ جو تکلیف آپ کی بہن کو ہوئی، آپ نے وہی تکلیف حجاب بھابھی کو دے دی۔ بہت اچھا کھیل چل رہا ہے۔ اس کے بھائی نے آپ کی بہن کو برباد کیا، پھر آپ نے سوچا میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں بھی ثابت کرتا ہوں میں مرد ہوں اپنی بیوی کو تکلیف دے کر۔ مجھے لگتا تھا میرے گھر کا ماحول اس باہر کی دنیا سے بہت الگ ہے، یہاں عورتوں کو بھی اتنی ہی عزت دی جاتی ہے، پر اب لگ رہا ہے کہ باہری دنیا کے مردوں میں اور میرے گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ پیار، محبت، مان اور تحفظ صرف اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کا کیا؟ یہاں ہر طرف سے پس تو عورت رہی ہے بغیر قصور کے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ معاشرہ واقعی مردوں کا ہے۔ اگر مرد سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کی بہن بیٹی کو غنی کر دو، اگر کسی لڑکے نے رشتے سے انکار کیا تو اس کو پورے زمانے میں رسوا کر دو۔ اگر کوئی لڑکی اغوا ہو گئی، چاہے اس کی غلطی نہ بھی ہو، یہ معاشرہ اس کا جینا حرام کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر الہام سکندر ایک بزدل مرد ہے تو بزدل تو آپ بھی ہیں۔ اگر وہ بے وفا ہیں تو وفا آپ نے بھی نہیں نبھائی۔ کیا میں نے آپ سے ایک بار بھی کہا کہ میری خاطر اپنی بیوی کو سزا دیں؟ بولتے بولتے دانین کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ آئے دن نیوز چینل پر ایسی خبریں سننے کو ملتی تھیں۔ کچھ مردوں کے لیے عورت کی زندگی تو جیسے کھلونا بن کر رہ گئی تھی، کچھ وہ پہلے ہی بری بیٹھی تھی۔ اس کا سارا غصہ حازم پر نکلا تھا۔ حازم کی زبان تالو سے جا لگی، وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس کا گلٹ بڑھنے لگا۔ کوئی اسے اتنا گلٹی نہ فیل کرا سکا جتنا اس کی چھوٹی بہن نے کروا دیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا مزید احساس ہونے لگا۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے گھر کے باقی مردوں کی سوچ آپ کے جیسی نہیں ہے، جو ایک معصوم سے انتقام لینے کا سوچیں۔ دانین یزدان کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ بابا، آئی ہیٹ الہام سکندر، آئی جسٹ ہیٹ ہم۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔
وہ بزدل ہے، دھوکے باز ہے، دوگلا ہے۔ اس کی محبت جھوٹی تھی بابا، اس کے وعدے جھوٹے تھے، اس کی باتیں جھوٹی تھیں، سب جھوٹ تھا۔ وہ یزدان کے سینے سے لگی اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ یزدان لب بھینچ کر اس کا سر تھپتھپاتا رہا، جبکہ باقی سب کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ بابا، مجھے الہام سے طلاق چاہیے۔ اگر انہیں یہ رشتہ بوجھ لگتا ہے تو پھر اس بوسیدہ سے رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مجھے آزادی چاہیے اس رشتے سے، میں کھل کر سانس لینا چاہتی ہوں۔ بابا، پچھلے 20 دنوں سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سانس گھٹ رہی ہو۔ پوری رات اس اذیت، اس تکلیف میں گزر جاتی ہے۔ اگر کبھی آنکھ لگ جائے تو خوابوں میں بھی یہی اذیت چین نہیں چھوڑتی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ سب کے چہرے ایسے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ الہام جو 5 منٹ پہلے آیا تھا وہیں دروازے پر کھڑا رہ گیا۔ دانین کے لفظوں نے اس کے پیروں تلے سے زمین چھین لی تھی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر چکا تھا۔ یہ آنے والا وقت اسے اچھے سے باور کروانے والا تھا۔ طلاق جیسا لفظ آری کی طرح اس کا دل چیر رہا تھا۔ وہ خود کو کتنے حوصلے دے کر یہاں آیا تھا کہ وہ دانین کو منا لے گا، اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، مگر اسے اپنا حوصلہ پست ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی کی بھی نظر ابھی تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ الہام کے دھیان کے دھاگے دانین کی طرف تھے، جو سب کی بولتی بند کر کے اب خود سسکیاں بھرنے میں مصروف تھی۔ اس کی سسکیاں الہام کے اعصابوں پر گراں گزر رہی تھیں۔ لاؤنج میں اتنے لوگ موجود تھے مگر دانین کی سسکیوں کے علاوہ وہاں کوئی شور نہیں تھا۔ الہام نے بھاری قدم اٹھاتے اندر کی راہ لی۔ قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ محبوب کو کھونے کا خوف دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ محبوب ہے وہ ایک شخص جو ہر سانس سے پیارا ہے، اسے کھونے کا خوف میری جان نکال رہا ہے۔ اس کے شوز کی دھمک اس خاموشی میں واضح محسوس ہوئی۔ سب کی نظریں بے ساختہ دروازے کی سمت اٹھیں، جہاں الہام سفید پردے چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ الہام کو دیکھ کر حازم کے اندر شعلے سے بھڑکنے لگے تھے۔ سارا غصہ منٹوں میں عود آیا تھا۔ سارے فساد کی جڑ تو یہی انسان تھا۔ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے بے غیرت انسان؟ حازم دندناتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ حازم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ الہام کراہ کر رہ گیا۔ دانین نے یزدان کے سینے سے سر اٹھا کر الہام کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے ننھا سا خون کا قطرہ واضح ہوا۔ دانین کو احساس ہوا کہ وہ آج بھی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ حازم پھر یہیں نہیں رکا، اس نے الہام کو باہر کی طرف دھکیلا۔ الہام گرتے گرتے بچا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے بچاؤ کی کوشش نہیں کی تھی۔ حازم، تمہارا یہی غصہ ہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ تم غصے میں سمجھ ہی نہیں پاتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو، تم تو سب برباد کر دو گے۔ باسل یزدان کے اشارے پر ان کے نزدیک بڑھتا۔ حازم کا الہام کو مارنے کے لیے اٹھنے والا ہاتھ تھام گیا۔ باسل، مجھے مت روک، آج میں اس انسان کی جان لے لوں گا۔ یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس پر رحم کیا جائے۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون تباہ ہوا۔
اس کی وجہ سے ہم سب تکلیف میں ہیں۔ حازم اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ الہام تو جیسے ان کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اس کا سارا دھیان دانین پر تھا، جو چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ حازم کنٹرول کرو خود پر، پہلے میری بات سن لو، پھر چاہے جو مرضی کرنا۔ اس سے پہلے کہ حازم دوبارہ الہام کی طرف بڑھتا، باسل اسے سختی سے ٹوک گیا۔ الہام نے جو کیا وہ دانین کے لیے کیا، وہ اس کی جان پر مزید رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ باسل اس بپرے شیر کو قابو کرتا ہوا بولا۔ کیا بھلائی تھی ان سب میں دانین کی؟ حازم طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا۔ دانین کے دھیان کے دھاگے بھی اسی طرف جڑ گئے تھے۔ آخر وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ ایسی بھلائی اس نے کیوں کی تھی، جس کی وجہ سے دانین کا دل تک مردہ ہو گیا تھا۔ دانین کے اغوا ہونے کے پیچھے الہام کی ماں یعنی ورتا کا ہاتھ تھا۔ الہام نے انہیں سزا دلوانے کے لیے یہ سب کیا۔ ان کے منہ سے سارا سچ اگلوا کر ثبوت مجھے مہیا کیا۔ الہام کی بدولت وہ آج جیل میں ہے۔ باسل جیسے جیسے بتاتا جا رہا تھا، حازم شاکڈ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرانگی سے کھلی رہ گئیں۔ اسے باسل کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حازم کو اپنا لہجہ ہی بیگانہ سا لگا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آج ہی الہام کی موم کو جیل بھیجا ہے۔ یہ سب الہام کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ عورت اس کی ماں تھی، مگر اس نے پھر بھی دانین کی خاطر یہ سب کیا۔ باسل خاموش ہو چکا تھا، مگر حازم کا گلٹ بڑھنے لگا تھا۔ اس نے حجاب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ الہام غلط نہیں تھا، بلکہ وہ خود غلط تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو تباہ کیا تھا۔ کس منہ سے وہ اس کا سامنا کرے گا؟ کیا کہے گا اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کی محبت کی بنیاد اتنی کمزور تھی؟ وہ گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ آنکھوں کے گوشوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ نین، الہام نے سوچوں میں ڈوبی دانین کو پکارا۔ اس کے منہ سے چند الفاظ سننے کے لیے بے تاب ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ دانین چند قدموں کا فاصلہ طے کرتی اس کی طرف بڑھی۔ الہام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دانین اس کے سامنے آ کر رکی۔ نین، میں نے یہ سب تمہیں پروٹیکٹ۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب دانین نے اس کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ الہام نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ بے یقین تو سب گھر والے بھی ہو گئے تھے۔ یزدان کو اسی وقت کا خوف تھا کہ جانے ان سب کے بعد دانین کا کیا ری ایکشن ہو۔ مجھے یہ مت کہیے کہ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا۔ مجھے تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ میری تذلیل نہیں کر سکتے، میری ذات کو بے مول نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا کیا مداوع کریں گے جو آپ کی وجہ سے میں نے برداشت کی؟ اس اذیت کا کیا جس کی وجہ آپ تھے؟ بولیے۔ دانین اس کا گریباں تھامتی ہوئی چیخی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ دانی بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ الہام کا طریقہ بے شک غلط تھا، مگر وہ تمہیں اس عورت سے بچانا چاہتا تھا۔ الہام نے صرف اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ وہ عورت بہت تیز ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک لگ جاتی تو سب کیا کرایا بیکار چلا جاتا۔ اسے ایک موقع دو میری جان۔ یزدان نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ کبھی نہیں، انہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اب تو حساب ہوگا۔
دانین پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت ٹوٹی بکھری سی معلوم ہو رہی تھی۔ نین، الہام نے اپنے گریبان پر رکھے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ مر گئی آپ کی نین۔ آپ کے سامنے اس وقت دانین یزدان افندی کھڑی ہے، سمجھے آپ، جس پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ دانین اس کے ہاتھ پرے جھٹکتی ہوئی 4 قدم اس سے دور ہوئی۔ نین، ایسا مت کہو، سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ الہام نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، جو اس کی پکار سنی انسنی کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ الہام تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ نین، دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ الہام تیزی سے دروازہ کھٹکھٹاتا رہ گیا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولنا تھا نہ کھولا۔ اب ان سب باتوں کا وقت گزر چکا ہے، چلے جائیے میری زندگی سے۔ دانین بھی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ الہام کتنی دیر اس کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ وہ شکستہ قدموں سے وہاں سے نکل آیا تھا، کسی نے بھی اسے نہیں روکا۔ دانین کو کھونے کا خوف ہر چیز پر بھاری تھا۔ وہ بے بسی سے وہاں سے آ تو گیا تھا، مگر دل جیسے اس کو اس کے قدموں میں چھوڑ آیا تھا۔ سڑکوں پر بے فضول گاڑی دوڑانے کے بعد وہ گھر لوٹا۔ خالی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ کتنے خواب سجائے تھے کہ وہ دانین کے ساتھ مل کر اس گھر کو سجائے گا، یہاں وہ اپنی یادیں بنائیں گے۔ وہ دانین کے الفاظ یاد کرتا پاگل ہو رہا تھا۔ وہ الہام سے طلاق چاہتی تھی۔ نین، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں چھوڑا تو خود بھی مر جاؤں گا۔ الہام زمین پر گرتا بے آواز آنسو بہانے لگا، جانے خوشیاں اسے کیوں راس نہیں آ رہی تھیں۔ صبح کا سویرا نمودار ہوا تھا، ہر طرف اجالا پھیل گیا تھا، مگر اس کی زندگی میں تو اندھیرا چھا گیا تھا، جیسے زندگی تہس نہس سی ہو گئی تھی۔ عروش اتنے دنوں سے دانین کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اس سے ملنے بھی جاتی رہی تھی۔ آج ہی میرو نے اسے تمام حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے دل سے دانین کے لیے دعا کی تھی کہ جیسے اس کی ساری پریشانیاں حل ہو گئیں اور اس کے اور ماہر کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا، ایسے ہی الہام اور دانین کے درمیان بھی سب ٹھیک ہو جائے، دانین کو اس کے حصے کی خوشیاں مل جائیں۔ عروش جو بیٹھی بور سی ہو رہی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ آج ماہر کو سرپرائز دے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، اس کے لیے پیک کرتی، اس کے آفس کی جانب بڑھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ یوں ہی اس سے ملنے گئی تھی، تب میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب تو جیسے عروش اس کے لیے لازم و ملزم تھی۔ عروش اگر گھنٹوں بے فضول بول سکتی تھی تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر اس کی ایک ایک بات غور سے سن سکتا تھا۔ اس کی گاڑی ماہر کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ وہ آج اعتماد سے سر اٹھا کر اندر کی جانب بڑھی۔ جیسے جیسے اندر بڑھ رہی تھی، اس کا اعتماد ڈگمگانے لگا تھا۔ ریسیپشن پر وہی لڑکی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا حوصلہ مزید پست ہوا۔ السلام علیکم، میں مسز عروش ماہر جی سے ملنا ہے، وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام، ارے آپ تو وہی لڑکی نہیں ہیں جو کچھ مہینے پہلے بھی آئی تھیں، آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ پھر اپنی انسلٹ کروانے آ گئیں۔ مس عروش، آج اگر آپ کی بات مان کر سر کو کال کی تو یقیناً اس بار وہ میرا گلا دبا دیں گے۔ ہادیہ نامی وہ لڑکی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی۔
ماہر کے غصے سے تو ہر کوئی خوف کھاتا تھا۔ آپ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ پچھلی بار کی بات اور تھی، مگر اب میں واقعی ہی ان کی بیوی ہوں۔ ان کو کال کر کے میرا نام بتائیں، دیکھنا پھر ساری حقیقت کھل جائے گی۔ عروش ناراضگی سے اس لڑکی کو دیکھ کر بولی، بالکل میرے کال کرنے پر بالکل پچھلی بار کی طرح بھاگے چلے آئیں گے آپ کو ہاتھ پکڑ کر یہاں سے نکالنے کے لیے۔ توبہ ہے، اتنی انسلٹ کے بعد بھی منہ اٹھا کر چلی آئیں۔ پچھلی بار تمہاری معصومیت میں آ کر میں نے سر کو انفارم کر دیا تھا، مگر ہر بار نہیں۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو کبھی واپس نہ آتی۔ وہ لڑکی عروش کو اچھے سے باتیں سناتی ہوئی بولی۔ پچھلی بار عروش کی وجہ سے ماہر سے اس سے خاصی انسلٹ ہوئی تھی۔ عروش کے دماغ میں سب کچھ ریوائنڈ ہو کر چلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی تھیں۔ آپ مجھے ایک فیور دے سکتی ہیں پلیز؟ عروش نم آنکھوں سے بولی۔ ہادیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لنچ ماہر جی کو دے دینا پلیز، انہیں بولنا عروش دے کر گئی ہے، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ ہادیہ نیم رضامند نظر آ رہی تھی۔ عروش کا دم گھٹنے لگا، وہ یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی۔ کیا ماہر نے ابھی تک اپنی شادی کے بارے میں اناؤنس نہیں کیا تھا؟ ماہر جو اپنے کلائنٹ کو الوداع کرتا باہر تک آیا تھا، عروش کو اپنے آفس میں دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا، مگر وہ رو کیوں رہی تھی اور اسے ملے بغیر وہاں سے کیوں جا رہی تھی؟ وشے، ماہر اسے پکارتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ماہر نے ایک ہی جست میں اس کے بازو کو اپنی گرفت میں قید کیا تھا۔ ماہر جی مجھے گھر جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز۔ عروش اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگودت کر رہی تھی۔ ہادیہ منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اچھا گھر چلتے ہیں، پہلے میری طرف دیکھو میری جان، وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہوا بولا۔ عروش نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں کی نمی کو وہ اپنی پوروں سے چون چکا تھا۔ منٹوں میں وہ جیسے بات کی تہہ تک پہنچا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ مجھے انفارم کیوں نہیں کیا کہ میری وشے آئی ہے؟ وہ ہادیہ کو سخت نظروں سے دیکھ کر بولا۔ سوری سر، ہادیہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ آئندہ سے میری مسز کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس نے سختی سے تنبیہ کی۔ ہادیہ نے تیزی سے اثبات میں سر ہلایا۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، ورنہ اس کی کہاں مجال تھی کہ وہ اسے روکتی۔ ماہر ایک جانا مانا وکیل تھا، اس کے انڈر پریکٹس کرنے کا شوق ہر نئے وکیل کو تھا۔ ہر سال نئے انٹرن اسے سیکھنے آتے تھے۔ آج کیسے یاد آ گئی میری وشے کو؟ ماہر اس کے کندھے کے گرد ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ میں لنچ لے کر آئی تھی، عروش منمناتی ہوئی بولی۔ یہ تو بہت اچھا کیا میری وشے نے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہوا اس سے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ اٹینشن ایوری ون، میٹ مائی بیوٹیفل وائف، عروش ماہر لشاری۔ ماہر سب کے سامنے اسے انٹروڈیوس کرتا اس کی انسیکیورٹی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اس خوبصورت سے کپل کو بھرپور مبارکباد دی تھی۔ ماہر اس کا ہاتھ تھامتا اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ عروش کے دل میں اطمینان سا چھانے لگا۔ ساری غلط فہمیاں دور ہوتی چلی گئیں۔ جی تو میری جان، آپ آئیں تو اپنی مرضی سے ہیں، مگر جائیں گی میری مرضی سے۔
ماہر اپنے کیبن میں آتا اس کے چہرے سے ماسک اتار گیا۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ عروش جھینک کر رہ گئی۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں اتنی الٹی سیدھی سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ اس کے ماتھے پر لب ٹکا کر بولا، اور سزا میری ان خوبصورت سی آنکھوں کو دیتی ہو۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم کر بولا، اور پھر ان خوبصورت گالوں کو رگڑ رگڑ کر ان پر تشدد کرتی ہو۔ اب کی بار وہ اس کے نرم و ملائم رخساروں پر لب رکھ رہا تھا۔ عروش اس کی قربت میں گلابی پڑتی جا رہی تھی۔ بہت غلط کرتی ہو یار۔ اب کی بار وہ اس کی ٹھوڑی چوم رہا تھا۔ ماہر جی بس کریے۔ عروش چیخ کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ جی تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ یقین مانیے قسط اتنی مشکل سے ریکارڈ کی ہے، 2-3 پارٹس میں ڈیوائڈ کی ہے۔ اس کے بعد اس کو ریکارڈ کروں گی، اور شور آپ دیکھیں پیچھے اتنا ہے۔ اچانک سے جو ہے نا گھر میں گیسٹ آ گئے ہیں، پیچھے اتنا زیادہ بچوں کا شور ہے، اور ٹائم جو ہے نا وہ عشاء کی اذانوں کا بھی ہو رہا تھا، تو یقین مانیے بہت مشکل سے ریکارڈنگ کی ہے۔ تو اب آپ لوگ پر فرض ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور 700 سبسکرائبر کو ڈن کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔